تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیکھ کر سوچن کافی امبیرسڈ فیل کرتا ہے، بولتا ہے کہ کیا وہ میرا آنسر تھا؟ کیا میں پاگل ہوں؟ بھلا اپنی جان کو کسی اور کے لیے خطرے میں ڈالنا کیسا ہی آنسر ہو سکتا ہے؟ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ مسکرا کر بولتا ہے کہ تو کیسا لگا؟ مزہ آیا نا ابھی؟ دوسری سائڈ سے وہ اینٹ گرل اس مینٹس مین سے بولتی ہے کہ تم اتنے بھی قابل نہیں تھے کہ اس ایک کو پکڑ سکے، تو بس ابھی کے لیے ہار مان لو۔ وہ مینٹس مین تھوڑا کرپی ہو کر بولتا ہے کہ نہیں، میں ہار نہیں ماننا چاہتا، ویسے ہی مجھے ان کی گند آ رہی ہے، لگتا ہے وہ کہیں پاس میں ہی جا کر رکے ہیں۔ پھر ہم سوچن اور ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور سوچن کی بات سن کر ہانزو بولتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں اس مینٹس مین کو ہرائیں؟ اگر ہم وہاں سے بھاگے نہیں ہوتے تو اس نے ابھی تک تمہارے سر میں چھید کر دیا ہوتا، یا کچھ اور۔ تم اگر اپنے اوپوننٹ سے جیت نہیں سکتے تو تمہیں اپنی جان بچانی چاہیے، کیا تمہیں آج کی کلاس میں یہ نہیں سکھایا گیا؟ اور ویسے بھی تم ابھی اپنی کنڈیشن کو دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ تم فائٹ کرنے کے لیے ایبل ہو؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ مجھے یہ سب پتہ ہے، وہ مینٹس مین ان گدھوں کی طرح نہیں ہے جن کے ساتھ ہم پہلے لڑے تھے۔ اگر ہم نے کوئی بھی سنگل مسٹیک بھی کی اگر اس سے لڑتے وقت، تو ہم وہیں مر جائیں گے، اسی لیے ہمیں اس کو ہرانا ہوگا۔ جس کو سن کر ہانزو شوک رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا کیا پاگل ماگل ہو گیا ہے کیا؟ جس پر سوچن بولتا ہے کہ اگر ہم نے اسے جانے دیا، وہ میرے جیسے کسی اور کو ڈھونڈے گا اور کسی اور کے ساتھ وہ سب ہوگا جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر جوش میں آ کر بولتا ہے کہ میں تو بچ گیا مگر وہ لوگ نہیں بچیں گے۔ جس پر ہانزو بھی اس کی بات سے ایگری ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کریں گے کیسے، کیونکہ تمہارے اٹیک تو اس پر ورک ہی نہیں کر رہے۔ جس پر سوچن بولتا ہے کہ میں نے پروفیسر کو سنا تھا، وہ بول رہا تھا کہ وہ اکیڈمی سے لوگوں کو بلا رہا ہے ہیلپ کے لیے، تو ہمیں بس ان کو یہاں روک کے رکھنا ہے۔ میرے پاس ویسے ایک آئیڈیا تو ہے، کیوں نہ یوز کر کے دیکھیں، کیا پتہ کام کر جائے۔ دوسری طرف ہم اس اینٹینا گل اور پروفیسر جی کا اور دوسرے اسٹوڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں، جہاں پر وہ اینٹینا گل نے اس پروفیسر جی کی جس جگہ پر چوٹ لگی تھی اس کو ہولڈ کیے ہوئے تھے اور بولتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کنفیوز تھی اور خود کو کوستے ہوئے بولتی ہے کہ میں بہت زیادہ عجیب ہوں، میں بھی ان بیوقوفوں کے ساتھ جانا چاہتی تھی مگر میں پروفیسر کو اس حالت میں چھوڑ نہیں سکتی۔ پھر وہ اپنے پیچھے کچھ نوٹس کر کے پیچھے دیکھتی ہے، وہ کیا تھا؟ مجھے لگا وہاں پر کوئی ہے، ابھی مجھے کسی کی پریزنس فیل ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، مگر وہاں کوئی دکھ نہیں رہا۔ پھر ہم پروفیسر جی کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو کہ تھوڑا سیٹسفائی لگ رہا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا دیکھا ہوگا۔ وہ مینٹس مین اور وہ اینٹ گرل ان کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تھے، جس پر وہ اینٹ گرل بولتی ہے کہ دیکھو مجھے لگتا ہے ہم نے ان کو کھو دیا ہے، مگر تم پریشان مت ہو، ہم تمہارے لیے اور شکار ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جس کو شوک لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا آخر یہ سینٹ اس جگہ سے کیوں آ رہی ہے؟ وہ جیسے اس طرف دیکھتا ہے تو سوچن نے اپنی ہاتھ میں کچھ بیلے پکڑے ہوئے اس طرف سے جم کر دیتا ہے اور اس گینٹ گل کے گلے میں باندھ دیتا ہے۔ یہ سب مینٹس مین دیکھ کر اس کی سپیڈ کیا ہو گیا ہے، اسے وہ اتنی بڑھ کیسے گئی، آخر وہ کیا ٹرک یوز کرنا چاہتا ہے، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا ہی بول پاتا ہے مگر اتنے میں ہی سوچن نے اس اینٹ گل کو پیڑ سے باندھ دیا ہوتا ہے بہت ہی سپیڈ میں، اور ایک دم بیڈز انٹری کرتے ہیں اس مینٹس مین کے سامنے اور بولتا ہے کہ چشمہ لگاؤ نا سر جی۔ وہ مینٹس مین اس کے گلاسز کو دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ گلاسز تم آخر کرنا کیا؟ وہ اتنا ہی بول پاتا ہے مگر سوچن اس کے جبڑے پر ایک زوردار لات دے مارتا ہے۔ اس لات سے وہ مینٹس مین تھوڑے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر مسکرا کر بولتا ہے کہ یہ ابھی بھی درد نہیں کر رہا۔ سوچن سوچتا ہے کہ جیسے میں نے سوچا تھا اس کی ایگزوسکیلیٹن اسکن بہت زیادہ ہارڈ ہے اور اس روک جیسی ہارڈ اسکن کے ساتھ اسے ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے، ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے ہم اسے ڈاؤن کر سکیں۔ اور پھر ہم اس مینٹس مین کو دیکھتے ہیں جو کہ بزرگ مور میں چلا گیا ہوتا ہے اور سوچن پر کنٹینیوسلی حملہ کر رہا تھا،
مگر سوچن ان حملوں سے خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ویسے ایک بات تو ہے، میں کافی اچھا پروڈکٹ کرنے والا ہوں، تو میں ہار نہیں سکتا، اور ویسے میرے پاس ابھی ایک پلان بھی ہے۔ مگر ایک حملہ سوچن کے کان کے ساتھ تھوڑا ٹچ ہو جاتا ہے اور انجر کر دیتا ہے، مگر سوچن وہیں نہیں رکتا اور بولتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میں اس سے تھوڑا ڈسٹینس بناؤں اور اس کا ٹینشن اپنی طرف کر لوں تو یہاں ایک راستہ ہے کہ ہم تھوڑا وقت اور نکال سکتا ہوں، اور پھر ہم ہانزو کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچن سوچتا ہے کہ ہانزو جا کر میرے لیے وہ چیز لائے گا۔ دوسرے سیکنڈ میں ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جس نے کوئی چیز سوچن کی طرف تھرو کرتی ہوتی ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم پروفیسر اور سینٹیناگل کو دیکھتے ہیں، جہاں پر پروفیسر بولتا ہے کہ انہوں نے لے لیا، اس پر وہ اینٹیناگل بولتی ہے کہ کیا پروفیسر آپ ٹھیک ہو؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کیا لے لیا؟ جس پر پروفیسر تھوڑا خوش ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ تم ڈیم لڑکے، تم بہت زیادہ تیز ہو، اس بار میں تمہیں جیتنے دوں گا، کیونکہ تم لوگوں نے میرے ناک کے نیچے سے وہ چیز مجھ سے چھین کر لے گئے، میرا وہ ویپن۔ اور پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے اس چینسو کو پکڑ رکھا تھا۔ ہانزو چلاتا ہے کہ میں نے وہ تمہارے لیے لے آیا اب دکھا دو ان کو اپنا جلوہ۔ سوچن بھی اس چینسو کو اسٹارٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تو اب آیا نا اٹھ پہاڑ کے نیچے، اور چینسو لے کر اس مینٹس مین کی طرف آگے چلتا ہے اور بولتا ہے کہ ابھی دکھاتا ہوں میں تمہیں کیسے ٹکڑوں میں کاٹوں گا میں تم کو۔ سوچن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر اس مینٹس مین کی بھی تھوڑی پھٹ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔